بہت شکریہ، ابھی آپ نے بہت خیال آفرین اور فکر افروز مقالہ سماعت فرمایا۔ خواتین حضرات، آج کی ہماری اس کانفرنس میں کچھ شخصیات نے خصوصی شرکت فرمائی، میں ان کا شکر گزار ہوں۔ سمینہ سید صاحبہ تشریف لائیں ہیں، اور اسی طرح سید غرور گردیزی صاحب سماجی شخصیت ہیں، یہ تشریف لائے ہیں۔ کرنل جعفر صاحب آئے ہیں، اعظم ملک صاحب معروف پنجابی شاعر، اور سید اعجاز بخاری صاحب جو دانشور ہیں، ٹرینر ہیں، ان کی تشریف آوری کا بھی شکریہ۔ اسی طرح سے میاں ساجد علی صاحب اور ڈاکٹر نجیب جمال صاحب تشریف لائے ہیں۔ ان سب شخصیات کی تشریف آوری کا شکریہ۔ ہم کانفرنس کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ہمارے درمیان موجود ہیں ایک ایسی شخصیت جنہوں نے لاہور میں اس تحریک کو تیز کرنے میں، بلکہ آپ سے پوچھئے تو دوبارہ سے پیدا کرنے میں اپنا کردار ادا کیا، اور خود وہ وجہ تحریک بھی بنے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ محقق بھی ہیں، تحت لفظ خواں بھی ہیں، اور انیس کے حوالے سے اپنا خاص نقطہ نظر بھی رکھتے ہیں۔ میں خالد علی کے اس شعر کے ساتھ انہیں دعوت دوں گا کہ ہم صبح پرستوں کی یہ ریت پرانی ہے، ہاتھوں میں قلم رکھنا یا ہاتھ قلم رکھنا۔ مقالے کا عنوان ہے میر انیس کے مرثیوں میں ایہام کی جلوہ آفرینی۔ استقبال کیجیے گا جوہر عباس صاحب۔ بہت شکریہ۔ مقالے کے آغاز سے پہلے میں اس مجمع کی نظر میر انیس کے دو مصرے کہ مجلس کا زہ نور خوشا محفل عالی، حیدر کے محبوں سے کوئی جا نہیں خالی۔ صاحب صدر گرامی قدر ڈاکٹر اسد اریب، واجب الاحترام ڈاکٹر ہلال نقوی، محترمہ ڈاکٹر تسنیم عابدی، علامہ ارتضیٰ عباس نقوی، مولانا عابد مرتضیٰ لکھنوی، استاد رضا علی خان، محترم عادل مختار، بزم راحت سخن، عروس سخن اور خیال نو کے جملہ احباب و خدمت گزاران، اور میر انیس کی محبت میں شہر شہر سے کشاں کشاں پاکستان کے دل میں جمع ہونے والے معزز محبان انیس کی خدمت میں آداب و تسلیمات۔ میرے مقالے کا موضوع میر انیس کے مرثیوں میں ایہام کی جلوہ آفرینی ہے۔ ایہام عربی زبان کا لفظ ہے جس کے لغوی معنی وہم میں ڈالنا ہے۔ صاحب بحر الفصاحت کے مطابق اس کا ایک نام طوریہ بھی ہے۔ شاعری کے تعلق سے ایہام ثنائے معنوی کی ایک قسم ہے جو کہ عبارت ہے کلام میں ایسا لفظ برتنے سے جس کے دو معنی ہوں، ایک معنی قریب اور دوسرا معنی بعید۔ قاری یا سامع کا گمان قریب کے معنی کی طرف جاتا ہے، لیکن شاعر کی مراد معنی بعید ہوتی ہے۔ میر انیس کی مشہور و معروف بیت میں لفظ رنگ پر غور فرمائیے اور ایہام کا لطف اٹھائیے۔ گلدستہ معنی کو نئے ڈھنگ سے باندھوں، ایک پھول کا مضمون ہو تو 100 رنگ سے باندھوں۔ اس بیت میں میر انیس نے پھول کی مناسبت سے رنگ استعمال کیا ہے، لیکن رنگ کے معنی بعید یعنی طرز، انداز یا اسٹائل انیس کا مقصود ہے۔ اردو کے تقریباً تمام بڑے شعراء کے یہاں ایہام پر مبنی اشعار بآسانی تلاش کیے جا سکتے ہیں۔ امیر مینائی نے انیس کے ممدوح کے لیے کیا مطلب کہا؟ جو کربلا میں شاہ شہیداں سے پھر گئے، جو کربلا میں شاہ شہیداں سے پھر گئے، کعبے سے منحرف ہوئے ایمان سے پھر گئے۔ جو کربلا میں شاہ شہیداں سے پھر گئے، کعبے سے منحرف ہوئے ایمان سے پھر گئے۔ غالب کی غزل کا مشہور شعر ہے، لکھتے رہے جنوں کی حکایات خون چکاں،
ہر چند اس میں ہاتھ ہمارے قلم ہوئے۔ اس شعر میں غالب نے قلم کے قریبی معنی کے بجائے معنی بعید یعنی ہاتھوں کا کٹ جانا مراد لیے ہیں۔ مومن خان مومن نے تو یہاں تک کہہ دیا، بس کے ایک پردہ نشیں کے عشق میں ہے گفتگو، بات بھی کرتے نہیں جز صنعت ایہام ہم۔ دہلی میں 18ویں صدی کے اوائل میں جب ریختہ گوئی کا آغاز ہوا تو شعراء نے دیوان ولی کی قوس قزح سے ایہام کا رنگ منتخب کر لیا۔ ڈاکٹر انور سدید نے دہلی کے ابتدائی ریختہ گویوں کے یہاں پائے جانے والے اس رجحان کو ایہام گوئی کی تحریک سے موسوم کیا ہے۔ یہ تحریک 18ویں صدی کے آغاز میں اپنے عروج پر دکھائی دیتی ہے، یہاں تک کہ خدائے سخن میر تقی میر نے نکات الشعراء میں ایہام کو شاعری کی ایک قسم قرار دیا ہے۔ 18ویں صدی کے وسط میں مرزا سودا کے استاد شاہ حاتم نے ایہام کے اس بڑھتے ہوئے رجحان کو مبتذل قرار دے کر اس کے خلاف تازہ گوئی کی تحریک چلائی، اور یوں رفتہ رفتہ دہلی کی شعری روایت میں ایہام ماند پڑنے لگا۔ خواجہ میر درد نے آواز دی، از بس کہ ہم نے حرف دوئی کا مٹا دیا، اے درد اپنے دور میں ایہام رہ گیا۔ لیکن یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آیا ایہام گوئی کے اثرات 19ویں صدی کی شعری روایت پر مرتسم ہوئے ہیں یا نہیں؟ لکھنؤ کے کلاسیکی مرثیوں کا مطالعہ ہمارے اس سوال کا جواب فراہم کرتا ہے۔ ان مرثیوں کے مطالعے سے ہمیں بارہا محسوس ہوگا کہ ہمارے مرثیہ گو شعراء نے ایہام کی معطوب و متعون صنعت کو سینے سے لگا کر اسے نئی زندگی عطا کی، اور لفظ کے تمام امکانات کو بروئے کار لا کر تنگنائے اردو کو وسعت بخشی ہے۔ یہ ہمارے مرثیہ گو شعراء کی دین ہے کہ انہوں نے ایہام کو ابتذال سے نکال کر تقدیسی پیراہن عطا کیا۔ 3 صدی عیسوی کے رومانیت پسند یونانی نقاد لونجائنس نے اپنے نظریہ ترفع آن دا سبلائم میں بڑی شاعری کے جو 5 مخارج بیان کیے ہیں، ان میں سے ایک ثنائے بدائے کا مؤثر استعمال بھی ہے۔ لونجائنس کے مطابق ثنائے بدائے اس وقت مؤثر ہوتے ہیں جب ان کی شعر میں موجودگی کا احساس نہ ہو۔ ہمارے ممدوح میر انیس کے یہاں ثنائے بدائے نہایت اعتدال سے وارد ہوتے ہیں۔ انیس کے قاری کو بادی النظر میں احساس تک نہیں ہوتا کہ وہ کیسے خاموشی سے صنعت کو شعر میں سمو کر اسے شعر کا جزو لا ینفک بنا چکے ہیں۔ میں اپنے دعوے پر دلیل کے طور پر آپ کو میر انیس کے مرثیوں سے ایسے اشعار اور مصرے سناؤں گا جن میں صنعت ایہام نہایت چابک دستی سے استعمال ہوئی ہے۔ انیس کی مشہور بیت ہے جو اس سماعت گاہ میں موجود ہر انیسیے کو ازبر ہوگی، گھر سے طلب کیا تھا اسی اعتقاد پر، لعنت خدا کی مذہب ابن زیاد۔ یہ بیت جس بند کی ہے وہ بند طفلان مسلم کی مدح میں ہے۔ آپ اس بند کا پہلا مصرع ملاحظہ فرمائیے کہ اس میں انیس نے پسران مسلم کے تعارف میں ایہام پر مبنی کیسا برجستہ مصرع کہا ہے۔ فرماتے ہیں، دونوں یتیم حضرت مسلم تھے کیا عقیل، دونوں یتیم حضرت مسلم تھے کیا عقیل۔ اس مصرے میں مسلم کی مناسبت سے عقیل کے معنی قریب ان کے والد یعنی حضرت عقیل علیہ السلام ہیں، جبکہ انیس کی مراد معنی بعید یعنی صاحب عقل و فہم ہے۔ آپ نے حضرت عقیل کے پوتوں سے متعلق یہ مصرع دیکھا، اب حضرت جعفر طیار کے نواسوں سے متعلق یہ بیت دیکھیں۔ فرماتے ہیں، ایسا کوئی طفلی میں نمودار نہ ہوگا، ہاتھ ایسا تو جعفر کا بھی تیار نہ ہوگا۔ ہاتھ ایسا تو جعفر کا بھی تیار نہ ہوگا،
ایک اور مقام پر کہتے ہیں جعفر ہوں تو ان ہاتھوں کی تیاری کو دیکھیں۔ ایہام کا ذکر ہے تو میر انیس کے شاہکار مرثیے سے میری پسند کا یہ بند ضرور سن لیجئے۔ لات اور عزا اور صفا و مروہ سے تو آپ بخوبی واقف ہوں گے۔ مرثیے کا مطلب ہے یارب چمان نظم کو گلزار ارم کر۔ اس کا بند میں یہاں پڑھ رہا ہوں، آپ لطف اٹھائیے گا کہ اصنام بھی کچھ کم تھے نہ کفار تھے تھوڑے، اصنام بھی کچھ کم تھے نہ کفار تھے تھوڑے، طاقت تھی کہ عزا کو کوئی لات سے توڑے۔ بدکیشوں نے سجدے بھی کیے ہاتھ بھی جوڑے، بے توڑے وہ بت حیدر صفدر نے نہ چھوڑے، کعبے کو صفا کر دیا خالق کے کرم سے، نکلے اسد اللہ اذاں دے کے حرم۔ بزم راحت سخن کے روح رواں کاظم ناصری کراچی میں اپنے گھر کی سالانہ مجلس میں میر انیس کا مرثیہ در حال حضرت عباس علمدار علیہ السلام پیش کر رہے تھے، جس کا مطلب ہے عباس علی یوسف کنعان علی۔ رخصت کی منزل میں جناب زینب کی زبانی ایک مصرع کہلوایا جسے کاظم ناصری سے سن کر میں حیران رہ گیا اور جی چاہا کہ انہیں روک کر اس مصرعے کے محاسن پر بات کی جائے۔ مصرع انتہائی سادہ و پرکار ہے۔ جناب زینب ننھی شہزادی سے فرماتی ہیں پانی کے بہانے سے یہ کوثر پہ چلیں۔ ایک زبان شناس ہی یہاں بہانے سے پیدا ہونے والے ایہام کی داد کا حق ادا کر سکتا ہے۔ ہماری قسمت میں تو بس حیرانی ہی حیرانی ہے۔ میر انیس کا ایک اور پسندیدہ لفظ لال ہے جسے انہوں نے اپنے مرثیوں میں کمال مہارت سے صرف کیا ہے۔ چند مصرے پیش خدمت ہیں۔ دنیا میں ایک شیر نہیں اس جمال کا، حضرت عباس کی مدح میں، دنیا میں ایک شیر نہیں اس جمال کا، در نجف ہے فاطمہ زہرا کے لال۔ ایک موقع پر پسر سعد حر علیہ السلام سے کہتا ہے کیا کسی حور کا دکھلا دیا حضرت نے جمال، آ گیا سائل طوبا کے جو ایسا ہے نہال، قصر یاقوت میں پہنچا جو تیرا رنگ ہے لال۔ طوبا کے تعلق سے نہال اور یاقوت کے تعلق سے لال میں ایہام کی جلوہ آفرینی دیدنی ہے۔ وقت کی تنگی پیش نظر ہے ورنہ مراثی انیس سے سینکڑوں ایہام پر مبنی مصرے نقل کیے جا سکتے ہیں۔ آخر میں وہ بند آپ کو سنا کر اجازت چاہوں گا جس کے 5ویں مصرے کو ناقدین میں عاشق انیس شمس الرحمان فاروقی مرحوم نے ایہام کا شاہکار قرار دیا ہے۔ وہ بند آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں کہ ہاں غازیو یہ دن ہے جدال و قتال کا، یہاں خون بہے گا آج محمد کی آل کا، چہرہ خوشی سے سرخ ہے زہرا کے لال کا، گزری شب فراق دن آیا وصال کا، ہم وہ ہیں غم کریں گے ملک جن کے واسطے، راتیں تڑپ کے کاٹی ہیں اس دن کے واسطے۔